بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی قاضی 1911۔ میں ابھی تک اپنی گمشدہ میں کی تلاش میں تھا، وہ گمشدہ میں جسے اہل ماضی آسمانوں میں تلاش کرتے تھے، اور میں نے اس کا نقش قدم نجف اشرف کی تنگ و تاریک گلیوں میں پا لیا تھا۔ سید قریش اور امام قلی کی تعلیمات میرے والد کے سینے سے میری روح میں اتر چکی تھیں۔ طاقت فرسا عبادتیں اور قوی مجاہدتیں جو کہ سید مرتضیٰ کشمیری کی ہم نشینی سے مجھے حاصل ہوئی تھیں، ان کے علاوہ شیخ محمد بہاری کے حکیمانہ ولولے نے میرے شجر حقیقت کی آبیاری کی تھی۔ مراقبتوں کو مسلسل ملحوظ نظر رکھنا اور تمام حالات اور آمد و رفت میں خدائے متعال پر توجہ رکھنا سید احمد کربلائی کی جانب سے ہمیشہ کا تذکر تھا، لیکن میرا خیالی میں اب بھی مجھ میں موجود تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا اور کسی طرح ختم نہیں ہو پاتا تھا۔ حقیقت کا مکمل جلوہ میں اپنے اندر کیوں نہیں پاتا تھا؟ جہاں بھی میں قدم رکھتا میرا وہ اندرونی دشمن اور خیالی میں وہاں کیوں موجود ہوتا تھا؟ میں خود سے آزاد کیوں نہیں ہو پاتا تھا؟ جہاں بھی بیٹھتا انانیت اور اپنی خود پسندی کا رنگ وہاں موجود پاتا۔ گویا جس چوٹی بیابان اور جس دشت میں بھی میں جاتا، میرا یہ خیالی اور فرضی میں میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اسے فتح کر چکا ہوتا۔ میں خود سے آزاد ہو کر امور کو حقیقت ہستی کے سپرد کرنا چاہتا تھا، لیکن میری طلب اب تک مجھے نہیں مل پائی تھی۔ میرے لیے مکاشفات کی کثرت اس قدر واقع ہوتی تھی کہ میں دنیا کے عالم کو برزخی عوالم کے ساتھ اور ایک کے اندر ایک دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن میں جس کمرے میں عبادت کرتا تھا اس سے باہر آیا اور اس دالان کی سمت گیا جو صحن کے ساتھ تھا۔ دالان کے درمیان میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ کچھ غور کیا تو تعجب سے خود اپنے آپ کو اپنے سامنے پایا۔ پس میں کون تھا اور وہ کون تھا؟ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک کونے میں ایک تل تھا جو میں نے اب تک اپنے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حیرت و تعجب کے عالم میں اس سے پیٹھ پھیری اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اندر داخل ہو کر میں سیدھا اس چھوٹے سے آئینے کے قریب گیا جو طاقچے پر رکھا ہوا تھا۔ مزید غور سے اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ انتہائی عجیب، میرے چہرے پر وہ تل موجود تھا جس پر آج تک میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ یہ وہی موقع تھا کہ میں جہاں بھی جایا کرتا خود کو دیکھا کرتا تھا یا اپنے تعلقات اور وابستگیوں کو۔ سید احمد کربلائی آہستہ آہستہ ملا حسین قلی ہمدانی کے اوامر میری جان کو تلقین کر رہے تھے۔ ان کے احکام کی اساس و بنیاد نفس کی مراقبت تھی۔ یہ مراقبہ وہ علم تھا جو کہ بزرگان نجف اور ملا حسین قلی ہمدانی اور ان کے استاد سید علی شوشتری کی میراث تھا۔ انہوں نے ماہر شاگردوں کی مانند اہل بیت کے فرمودات میں غور کر کے یہ پا لیا تھا کہ سلطان حقیقت کی تجلی کے لیے نفس کی مراقبت ضروری ہے۔ انسان کا نفس وہ حقیقت ہے جس میں عالم کے تمام مراتب موجود ہیں۔ دنیا وہ پسترین درجہ ہے جہاں نفس موجود ہے، اور چونکہ انسان دنیا کی جانب متوجہ ہے، اس کا بدن جو کہ صرف دنیا پر تصرف کا اوزار ہے، غلط فہمی میں اسے اپنی اصلی حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ در حقیقت انسانوں کے لیے مشکلات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کی تمام توجہ اپنے بدن کی جانب رہتی ہے۔ انسان وہ حقیقت ہے جو مراتب ہستی میں جس درجے کو دیکھے خود کو وہاں موجود پاتا ہے، اور خلقت کے ہر مقام پر ایک دوسری شکل اور وہاں سے مناسبت رکھنے والے بدن کے ساتھ موجود ہے۔ اگر وہ کثرتوں، ٹوٹ پھوٹ، انتشار اور دنیاوی تعلقات کی جانب متوجہ ہو تو خود کو مختلف موجودات کی ایسی عظیم کثرت کے درمیان پاتا ہے کہ اپنی مشکلات کا کوئی واحد ربط اس قدر واقعات، تعلقات اور موضوعات سے نہیں پاتا کہ خود کو ان سے باہر نکال سکے۔
اگر مومن ہوتے ہوئے اس کا دل اب بھی دنیا کی جانب متوجہ ہو تو وہ خود کو دنیا کے عالم میں پائے گا، لیکن اگر اپنی توجہ اس میں کی جانب مبذول کرے جو ابھی عالم برزخ میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہاں موجود ہے، تو اچانک اپنے آپ کا عالم برزخ میں مشاہدہ کرے گا اور اپنے برزخی بدن کی جانب متوجہ ہوگا۔ پھر وہ سرزمین برزخ میں آمد و رفت کر سکے گا کہ ساری دنیا اپنے پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں، آسمانوں اور کہکشاؤں سمیت اس کے سامنے کسی صحرا میں پڑی انگوٹھی کی مانند پائے گا۔ دنیاوی بدن کی مانند برزخی بدن دنیاوی مادے کے سنگین انبار تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ بدن ایسا ہے کہ اگر ارادہ کریں تو اس کے ساتھ پرواز کرنے لگیں یا پلک جھپکتے وہ راستے طے کر سکیں جنہیں دنیا کے حساب سے ہوائی جہاز لاکھوں سالوں میں طے کرتے ہوں۔ یہ تو صرف برزخ کی سرزمین ہے اور وہاں مادہ خفیف ہے اور دنیاوی مادے کی حکومت سے زیادہ صورتوں کی حکومت ہے۔ وہاں کھانا کھا کر بھاری پن محسوس نہیں ہوتا اور کھانا یا سونا آپ کو تھکن یا الجھن میں مبتلا نہیں کرتا ہے، اور اگر آپ مومنوں میں سے ہوں تو آپ کے بدن کو کوئی درد و رنج برداشت نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی حالت میں جب آپ اس نازک اور پررنج دنیاوی بدن میں قید ہیں، آپ کا برزخی جسم برزخی آسمانوں کی طرف سیر کر رہا ہو۔ یہ وہ حالت ہے کہ اگر ذرہ برابر اس کی لذت کو دنیا کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ اس کے شوق میں اپنی جان دے دیں گے۔ لیکن ہدف برزخ یا برزخی بدن نہیں ہے، بلکہ اس سے بالا تر عوالم ہیں۔ میرے استاد سید احمد کربلائی ان عوالم میں داخل ہونے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور یہ کہ وہاں سے بھی گزر جانا چاہیے۔ عالم عقل یا نور، وہ عالم جس میں حقائق صورت و مادے کے بغیر تجلی کرتے ہیں، اور جب تک کوئی اس میں داخل نہ ہو جائے اسے حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں سکتا ہے۔ صرف خدا جانتا تھا کہ ان منزلوں سے وہاں جہاں تک میں جانا چاہتا تھا راستہ کتنا طویل ہے۔ میرے استاد عوالم برزخی پر توجہ کے لیے حلال و حرام کا لحاظ رکھنے کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ وہ معتقد تھے کہ انسان جو بھی کام انجام دے اس میں اخروی فائدہ مد نظر رکھنا غیبی آسمانوں کی سمت شاہراہیں کھلنے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے موت پر توجہ کا حکم دیا تھا۔ وہیں سے میرا گہرا اور مسلسل رابطہ وادی السلام اور مومنین کی ارواح کے ساتھ قائم ہوا۔ استاد کی رائے یہ تھی کہ سالک اس قدر موت پر توجہ دے کہ اس کے ہاتھوں انجام پانے والا ہر فعل گویا وہ آخری عمل ہے جسے اسے دنیا میں انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی لیے ان کی خاص تاکید تھی کہ میں قبرستان میں مردوں اور قبور کے ساتھ انس پیدا کروں تاکہ موت کی یاد میرے صفحہ باطن پر نقش ہو جائے۔ اس کام کی اس قدر تکرار ہونی تھی اور اس حقیقت کو نفس میں اتنا رسوخ کرنا تھا کہ سالک اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھنے لگتا تھا اور خود کو مردہ پاتا تھا۔ کسی قبر کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ روایات میں بیان ہوا ہے، خود کو مردہ سمجھتے ہوئے قبر پر کھڑے ہو کر اپنے بدن کو کفن و دفن ہوتے ہوئے دیکھنا ہوتا تھا۔ انسان کو مرنے کے بعد جن خوفناک حالات کا سامنا ہوتا ہے ان کی خود کو تلقین کرے اور خود کو دیکھے کہ وہ گڑ گڑا کر درخواست کر رہا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور مٹی میں نہ ڈالا جائے۔ ان احوال کی تکرار کے ساتھ یہ مراقبہ کہ ہر عمل کا آخرت میں فائدہ ہونا چاہیے باعث بنتا تھا کہ نفس میں معنویت کا نور اور حقیقت کی روشنی پیدا ہو جائے، جو اسے بدن پر مکمل توجہ کی ظلمت بھری سلطنت سے باہر نکال دے اور سالک موت کی یاد کے قوت پانے سے خود کو سرزمین برزخ میں موجود پائے۔ اس کے علاوہ اس طویل راہ کو طے کرنے اور استاد سے معرفت النفس کے عوامر اخذ کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے احوال پر گہری نظر رکھے تاکہ خدا نخواستہ اس کی توجہ دوبارہ اس مادی بدن کی جانب مبذول نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ماورائے دنیا کے نفسانی عوالم سے غافل ہو جائے۔
لیکن میں جس قدر بھی آگے بڑھتا یہ دیکھتا تھا کہ اس میں نے حقیقت انسان میں کتنی زیادہ جڑیں پھیلا رکھی ہیں، کیونکہ انانیت اور خود پسندی عالم برزخ میں زیادہ آشکار ہوتی تھیں، جہاں اختیار وسیع ہے اور کوئی محدودیت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ہدف یہ تھا کہ ان تمام عوالم کو نابود کر دیا جائے جن میں نفس اپنی جانب توجہ رکھتا تھا۔ اس دن میں نے لباس پہنا، اور اگرچہ میری نظروں کے سامنے مکاشفوں کا سمندر ظاہر ہو چکا تھا، میں نے اپنا عمامہ سر پر رکھ کر سفر حج کی اجازت کے لیے اپنے استاد سید احمد کربلائی کے پاس جانے کے لیے گھر کے مختصر صحن سے دالان کی طرف گیا جہاں میں نے اپنا جسم دیکھا تھا۔ میں نے اس مقام پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ خالی تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ حقیقت عجیب ہے، لوگ عوالم کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ عوالم اپنے بطون میں ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں، اور عوالم ہستی کے باہمی ربط کی کیفیت کو سمجھنا ان خاص اسرار میں سے ہے جن سے صرف سالک و عارف باخبر ہوتے ہیں۔ میں مسجد سہلہ کی جانب چل پڑا جہاں سید احمد کربلائی زیادہ تر موجود ہوا کرتے تھے۔ سہلہ وہ سرزمین تھی جس میں ایسے مرد رفت و آمد کیا کرتے تھے جس میں بہت سے ولی اللہ العظم اور قطب عالم امکان حضرت حجت کی خدمت میں تشرف کا شہد بیداری، مکاشفے یا خواب میں چکھ چکے تھے۔ مسجد سہلہ پہنچنے کے لیے شہر کی دیواروں کو بازار بزرگ کے آخری دروازہ کوفہ سے پیچھے چھوڑنا پڑتا اور وہاں سے آگے ریڑھی یا تانگے پر سوار ہو کر یا پیدل روانہ ہونا ہوتا تھا۔ بہت سے علماء یہ راستہ پیدل طے کر کے سہلہ اور مسجد کوفہ پہنچتے تھے اور واپسی پر کسی سواری سے نجف جاتے تھے۔ نجف، سہلہ اور کوفہ کے درمیان یہ آمد و رفت ان مقدس مقامات میں حاضری کے علاوہ ایک عجیب تعمیری خصوصیت کی حامل تھی۔ وہ راستہ جس میں نجف کی گرمیوں میں 50 ڈگری درجہ حرارت صحرائے قیامت اور اس کی طاقت فرسا بھوک اور پیاس کی یاد دلاتا تھا، نجف کا موسم بہت گرم تھا۔ نہر فرات اور بحر النجف نامی دریا جو کہ اس کی پشت پر واقع تھا، ان کی وجہ سے موسم گرم و مرطوب تھا۔ دراصل نجف کو نجف اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ سرزمین بالکل زیر آب تھی، اور جب پانی اترا اور خشک ہوا تو نے یعنی بانس وہاں باقی رہ گئے اور اس کا نام جف یعنی خشک شدہ بانس پڑ گیا۔ یہ راستہ وہیں تک پہنچتا تھا جہاں سے علماء فرات کے ساحل سے کربلا معلیٰ کی جانب عازم سفر ہوا کرتے تھے، اور اسے طریق العلماء کہا جاتا تھا۔ جب میں اس راستے پر چلتا تو ان علماء کے نورانی نقش قدم دیکھتا جن میں سے ہر ایک نور و تقویٰ کا ستون تھا، اور گویا اس سڑک کا چپا چپا ان خونی آنسوؤں سے اب بھی بھرا ہوا تھا جنہیں مرکز عالم امکان حجت ابن الحسن علیہ السلام کے فراق میں بہایا گیا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر سید مہدی بحر العلوم جیسے لوگوں نے قدم رکھے تھے اور اپنے مولا کے فراق میں شدید گریہ و آہ و نالہ کیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ سید مہدی بحر العلوم 18 سال تک ہر شب پیدل مسجد کوفہ جاتے، وہاں عبادت کرتے اور صبح اپنے درس کے لیے نجف واپس آ جایا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک شب جب وہ مسجد کوفہ جا رہے تھے، کوفہ و سہلہ کی دو راہی کے درمیان خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ سید بحر العلوم نے جتنی بھی کوشش کی کہ وہ ہمیشہ کی طرح کوفہ جائیں، آندھی انہیں سہلہ کی جانب دھکیل دیتی تھی۔ آخر کار وہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں مسجد سہلہ ہی جانا چاہیے اور کوفہ جانے کی کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ جب وہ سہلہ پہنچے تو برآمدے میں داخل ہو کر دیکھا کہ مسجد خالی ہے۔ جب وہ مسجد کے اندر گئے تو ایک مرد کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہے تھے، اور یہ واقعہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تشرف کا باعث بنا جو تاریخ میں یادگار ہوا۔ اذان مغرب کے نزدیک میں مسجد سہلہ پہنچا، داخل ہوا، مغرب و عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد سہلہ کے اعمال میں مصروف ہو گیا۔
جب چاند اوپر آیا اور اس نے مسجد کی تاریک فضا کو کچھ روشن کر دیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی آہستگی سے مسجد میں داخل ہوا اور مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب گیا اور وہاں عبادت، نماز اور نافلہ شب میں مصروف ہو گیا۔ جب صبح کی اذان دی گئی تو نماز صبح ادا کی اور اس کے بعد طویل سجدے میں چلا گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ میں نزدیک گیا تو دیکھا کہ وہ سید احمد کربلائی ہیں۔ میں نے ان کی سجدگاہ پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ گریے کی شدت سے اس کی مٹی نرم پڑ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور مسجد کے حجروں میں سے ایک کی جانب چلے گئے اور مسجد کے ایک خادم سے بات کرنے لگے۔ ان کے ہنسنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس مرد کے قلبی احوال کیسے ہیں کہ اپنے خدا سے اس طرح سوز و گداز کے عالم میں ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایسے پرجوش، با محبت اور شوق طبع۔ اگر کوئی اس حجرے کے پاس سے گزرتا تو یہی محسوس کرتا کہ کچھ لوگ تفریح میں مصروف ہیں۔ میں نے دستک دی اور داخلے کی اجازت چاہی۔ وہ میرے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، آغا سید علی طباطبائی پر سلام ہو۔ میں نے احتراماً جواب دیا، سلام علیکم سید۔ مسجد کے خدام نے دیکھا کہ ہماری محفل خصوصی ہے تو انہوں نے سید احمد سے اظہار ارادت کیا اور ہم سے اجازت چاہی۔ جب ہم تنہا رہ گئے تو سید احمد نے، جن کے لبوں سے مسکراہٹ محو نہیں ہوتی تھی، کہا، سید جوان کس حال میں ہو؟ ان کے کلام کی مٹھاس سے میرا دل پرجوش ہو گیا اور میں نے کہا، الحمدللہ جناب سید، خورشید عالم کے ساتھ میرا حال اچھا ہے۔ سید احمد، جو خادمان مسجد کے ساتھ ان کی کشادہ روئی اور ہنسی مذاق کے باعث میرے تعجب کو سمجھ چکے تھے، کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، آغا سید علی، لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی اور ہنسی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور اپنے دل اور سینے کو ان کے سامنے کشادہ کر دینا چاہیے اور ان سے ایسے ملنا چاہیے جیسے ان سے دوری کے سوا دل میں کوئی اور غم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ پورے وجود سے دل میں موجود بھرپور محبت کے ساتھ اظہار مودت کرنا چاہیے۔ تمہارا یہ میل جول خداوند متعال کی بارگاہ میں حضور و وقوف کے علاوہ ہے، جو کہ اسرار اور پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے۔ میں نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اب جب کہ اپنے ناگفتہ سوالوں کا جواب حاصل کر چکا تھا، کہا، ایسا ہی ہے جناب سید۔ سید احمد نے مہربانی اور عاجزی سے کہا، آپ نے فقراء کو یاد کیا ہے، وہ بھی مسجد سہلا میں۔ میں نے اپنے لبوں پر آتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی وہ میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ انہوں نے کچھ گہری سانس لی اور کہا، امور کی اجازت حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، لیکن کس بات کی اجازت چاہیے؟ وہ الحمدللہ آپ کی اجازت سے میری بیگم کی رقم تبریز سے آ گئی ہے اور ان کا اصرار ہے کہ ہم حج پر جائیں تاکہ انشاءاللہ یہ الہی فریضہ ہماری گردن پر باقی نہ رہے۔ سید احمد جیسے بہت خوش ہو گئے تھے، کہنے لگے، احسنت والحمدللہ، خدا نے روزی قرار دی ہے اور وہ خود آپ کا میزبان ہے۔ میں سچے دل سے خوش ہوا اور میں نے کہا، وہ ہم نے ایک گروہ بھی اپنے ہمراہ لیا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اپنا حج ادا کر سکیں۔ ایک عالم دین کی ذمہ داری بھی یہی ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جناب سید؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ جی وہ شتربان اور اہل قافلہ سے ہم نے بات کی ہے، انہوں نے آئندہ ہفتے کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ۔ خداوند آپ کا حافظ ہو۔ جناب سید، اگر اس سفر سے استفادے کے لیے کوئی خاص نکتہ یا نصیحت ہو تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا۔ خاص طور پر وہ دستورات جو آپ نے مجھے عطا فرمائے تھے، میں ان میں مصروف ہوں اور میرے خیال میں آج تجلی نفس میرے لیے واقع ہوئی ہے، وہ ایسے کہ میں نے خود اپنے آپ کو گھر کے صحن میں دیکھا ہے۔ سید احمد نے اپنا سر جھکایا اور سامنے موجود چائے کی سینی کو میری طرف کھسکایا اور پھر کچھ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے فرمایا، آپ حج پر جا رہے ہیں، روایت شبلی اور امام سجاد علیہ السلام کا مطالعہ ضرور کریں۔ چشم جناب سید، اس روایت میں معرفت نفس کے بارے میں دقیق نکات موجود ہیں۔ حتماً انشاءاللہ میں ضرور مطالعہ کروں گا۔
سید احمد نے قندان سے قد نکالی اور کہا خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، پس خدا نے بھی انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ خداوند جب چاہتا ہے کہ انسان کو اپنی جانب سے بے توجہی کے خطرات سے جگائے تو اسے عذاب سے نہیں ڈراتا ہے، بلکہ کہتا ہے ان جیسوں کی مانند نہ بنو جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ خود کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس آیت سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے نفس کا مالک ہے، جس پر توجہ کی معرفت اللہ سے خاص نسبت رکھتی ہے۔ خداوند ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، خداوند خیال پرداز اور متکبر انسان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ شاید اس خیال پرداز سے مراد وہی بے حقیقت اور فرضی میں ہو جسے انسان اپنی حقیقت سمجھتا ہے۔ ان کے کلمات جو بہتے ہوئے نورانی آبشار کی مانند تھے، میں اپنی جان کی گہرائی سے سن رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، خود کو دیکھنا انسان میں تجرد کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان توجہات اور مراقبات کو جاری رکھے تو تجرد برزخی کے بعد کے عالم میں داخل ہو جائے گا اور وہاں خود کو نورانی اور شکل و تعین سے عاری عالم میں پائے گا۔ میں ان کی باتوں کی جانب متوجہ تھا اور جانتا تھا کہ استاد جب بات کے مرتبے کی خبر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی مجاہدت جاری رکھی جائے گی تو اس نقطے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی قند چائے میں ڈالی اور کہا، ان برزخی احوال میں ہو سکتا ہے کہ انسان کی توجہ اپنی میں پر اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ کچھ عرصے تک اپنا بدن بھی بھلا بیٹھے اور یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ انسان کی روح اور اس کی میں کی حقیقت کو اصالت حاصل ہے، اور در حقیقت یہ بدن صرف اوزار اور وسیلہ ہے تاکہ وہ دنیا پر تصرف کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، من عرف نفسہ تجردا، اپنی حقیقی میں پر توجہ اسے پانا اور یہ فہم کہ اصلیت اس میں کے ساتھ ہے، انسان کو زمان و مکان سے مجرد کر دیتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر بہت سے لوگوں کو طی العرض یا دوسروں کے افکار پر احاطہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں منزل یہ نہیں ہے بلکہ یہ راستے کی ٹافیاں ہیں۔ اہم یہ ہے کہ انسان جب خود کو عالم مثال یا عالم برزخ میں پائے تو عالم عقل و روح کے لیے کمر ہمت باندھ لے، جو کہ بالا تر مراتب ہیں۔ میں ان کے پر رمز و راز کلام کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دن میں کہیں آرام کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے بیدار کیا اور کہا، اگر چاہتے ہو کہ تجلی نفس کے نور کو دیکھو تو اٹھ جاؤ۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ کسی حد و اندازے سے بڑھ کر ایک نور نے مشرق و مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ وہی تجلی نفس کا مرحلہ ہے عالم عقل و روح میں۔ جیسے عالم برزخ میں تجلی نفس کبھی انسان کے مادی بدن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، عالم عقل میں نورانی شکل میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی حقیقی سالکوں کی مجاہدت کا آغاز ہے کہ وہ عوالم نفسانی سے خارج ہو جائیں اور عوالم توحیدی سے نزدیک ہونے اور ان میں داخلے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں۔ انسان ابھی تک ان لوگوں میں شامل ہے جن کے وجود میں شرک خفی باقی ہے۔ میں ان کے کلام کو سمجھ رہا تھا، اگرچہ میں اعلی مراتب کی جھلکیاں دیکھ چکا تھا۔ ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا کہ ملا حسین قلی ہمدانی کے مکتب کے دستورات کے مطابق اس راستے کو طے کر سکوں۔ سید احمد نے قند اپنے منہ میں رکھی اور چائے اٹھا کر محبت بھری نگاہ کے ساتھ کہا، آپ کی چائے سید علی۔ میں نے چائے اٹھائی اور ہونٹوں سے لگا لی۔ سید احمد نے کہا، راہ توحید صبر، گدائی، شکستگی اور مجاہدت سے عبارت ہے۔ انشاءاللہ اس راستے میں خداوند آپ کی پشت پر ہے۔ سید احمد نے گفتگو اور نصیحتوں کے بعد آنے والے مراحل کے احکامات بیان کیے۔ یہ کہ نفس پر توجہ کیسے کم کروں تاکہ دنیا و برزخ کی کثرتوں اور توجہات سے نکل سکوں۔
سید احمد اس موضوع پر بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ یہ راستہ صرف اور صرف مراقبہ کے ذریعے نتیجہ دیتا ہے۔ اگر انسان مراقبت نہ کرے تو ممکن ہے کہ استاد سے یہ دستورات لے کر وہ صرف خیالی سیر کرے اور حقیقی شہود کے دریچے اس پر نہ کھولے جائیں۔ اس کے بعد ناقابل فراموش مہر و محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ایک خاص انداز میں کہا، خدا تمہارے ساتھ ہو سید علی، اس سفر کے بعد تمہیں ایک سخت امتحان درپیش ہے۔ انشاءاللہ امیر مومنان علی علیہ السلام کا دست ولایت تمہاری پشت پناہی کرے تاکہ اس امتحان سے سربلند نکلو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور میرے خیال میں وہ سیر اللہ میں ابتلاء و امتحان کے دائمی قاعدے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں سمجھ گیا، خداوند اعلیٰ کے جلال جبروتی نے تلخ اور مرد ساز شراب میرے لیے مہیا کی ہے، جس کے نتیجے میں میری توجہ کو میری ذات سے ہٹا کر آسمانی حقائق اور اپنے اسماء و صفات کی جانب پھیر دینا چاہتا ہے۔ ابتلاء و مصیبت کے بغیر انسانی دنیا کا سلسلہ حقیقت ہستی پر گہری توجہ کے بغیر ناپختہ اور بے ثمر جاری رہے گا۔ خداوند خود مربی تھا اور اس کی قدرت و اقتدار کا ہاتھ مجھے میری ذات سے الگ کر کے توحید کی جانب کھینچ رہا تھا۔